جیسے کہ میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہوں، آج کا تحفہ بھی لے لیجئے۔ اور ہر آدمی آج کے اس تحفے کا محتاج ہے۔ پیسہ کس کو نہیں چاہیے؟ سبھی کو چاہیے، سب کی ضرورت ہے۔ تو ایک نماز اہل بیت نے بتائی ہے۔ اہل بیت اطہار کہتے ہیں کہ یہ نماز اگر تم پڑھو گے تو تمہارا رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اور جس نے بھی کبھی میرے سامنے آ کے پریشانیوں کا ذکر کیا، میں نے اس کو دیا۔ چند ماہ کے بعد مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا غیب سے چلتا ہے سب کچھ جو چلتا ہے، جاب بھی نہیں ہے لیکن پیسے کی کمی بھی نہیں ہے، بزنس نہیں چلتا لیکن پیسے کی کمی بھی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز ہے، صرف 2 رکعت نماز، خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ اس نماز کو پڑھیے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی سیم یہی ریپیٹ کریں گے۔ آپ یہ سٹارٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مجھے آپ دعا دیں گے کہ واقعی کوئی چیز مولانا نے دے دی اس مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قرآن جو رہتی دنیا کے لیے معجزہ، کائنات میں مختلف کتابیں لکھی گئی بھی ہیں، آئی بھی ہیں، لیکن کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اگر زیر ہے تو زیر معجزہ ہے، قرآن میں اگر زبر ہے تو زبر معجزہ ہے، قرآن میں اگر سجدہ ہے تو سجدہ معجزہ ہے، قیام ہے تو قیام معجزہ ہے، ہر سورہ معجزہ ہے۔ بلکہ یہ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن ایسا معجزات کا خزانہ ہے جو معجزے سے شروع ہوتا ہے اور معجزے پہ تمام ہوتا ہے۔ یہ قرآن ایسے ہی نہیں آ گیا، کبھی بیٹھ کے آرام سے قرآن کے اوپر ریسرچ کیجیے۔ واحد کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے کہ مجھ میں ہر چیز موجود ہے۔ ہسٹری تلاش کرنا ہو تو قرآن سے، سائنس تلاش کرنا ہو تو قرآن سے، جغرافی تلاش کرنا ہو تو قرآن سے، سائیکالوجی تلاش کرنا ہو تو قرآن سے، جینالوجی تلاش کرنا ہو تو قرآن سے، ستاروں کا علوم تلاش کرنا ہو تو قرآن سے، آسمانوں کی وسعتوں کا ذکر قرآن میں ہے، فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے، ملائکہ کا ذکر قرآن میں ہے، الگ الگ عرشوں کا ذکر قرآن میں ہے، پھر ہواؤں کا ذکر قرآن میں ہے، پانی کیسے بنتا ہے قرآن بتا رہا ہے، پانی کیسے برستا ہے قرآن بتا رہا ہے، زمینوں کا ذکر قرآن میں ہے، کون سی کیسی زمین ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، پہاڑوں کو کیوں پیدا کیا گیا قرآن بتا رہا ہے۔ تو قرآن عجیب و غریب شے ہے، دیکھنے میں ایک کتاب، لیکن پھیلے تو کائنات بن جائے، سمٹے تو قرآن بن جائے، اور سمٹے تو یاسین بن جائے، اور سمٹے تو سورہ حمد بن جائے۔ بظاہر 7 آیتیں، لیکن سارا قرآن۔ میرا مولا کیا کہتا ہے؟ اے ابن عباس چلو میرے ساتھ، تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو۔ صحرا کی طرف مولا لے کے چلے گئے، ایک ایک پہر گزرتا جا رہا ہے۔ اب کہا ابن عباس اب صبح ہونے والی ہے، بس یوں سمجھ لینا کہ میں نے جو کچھ ذکر تمہارے سامنے کیا، علی جیسا بولنے والا موجود ہو، ابن عباس جیسا سننے والا موجود ہو۔ پھر علی یہ کہتے ہیں میں نے بس یہ سمجھ لینا کہ مختصر بتا رہا ہوں۔ کہا کہ مولا اتنی دیر میں کتنا قرآن ختم ہو گیا؟ کہا کہ ابھی قرآن شروع کہاں ہوا ہے، ابھی تو میں بسم اللہ کی تفسیر میں ہوں۔ بس یہ سمجھنا کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ انا نقطۃ تحت الباء، مولا کہتے ہیں میں نقطہ ہوں، بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ تو ابن عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، علی کے شاگردوں میں سے تھے۔ مولا کی شاگردی کے لیے بھی تو کچھ کوالٹی چاہیے۔ تو عزیزان محترم کبھی بیٹھ کے قرآن پہ ریسرچ کریں، کیسا کوئیگزسٹنس ہے۔ ہمارے امام کتنے ہیں؟ 12۔ قرآن میں دیکھیے امامت کا تذکرہ 12 جگہ ہی ہوا ہے۔ عدالت 14 معصومین میں، اور عدالت کا ذکر 14 جگہ ہی آیا ہے۔ امن 5 جگہ آیا ہے۔ حتیٰ کہ یوم، الیوم کی آیت تو یاد ہوگی نا، آئے غدیر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ تو یوم بھی کتنے دن ہوتے ہیں سال کے؟ 360۔ 360 جگہ ہی آیا ہے، یعنی
الیوم کو مخصوص کیا گیا علی کے ساتھ. گویا پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ علی کا ذکر 360 دنوں ہونا چاہیے، ایک دن 2 دن نہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یا علی میرا مولا علی، مولا سلامت رکھے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، معرفت اہل بیت ہونا ضروری ہے. معرفت اہل بیت. اور جس کو تھی وہ سلمان بن گیا، جس کو تھی ابو ذر بن گیا، جس کو تھی مقداد بن گیا، جس کو تھی قمبر بن گیا، جس کو تھی فضہ بن گئی. ان کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر بھی ہوتا ہے. کیا معصومین کا کرم ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرواتا ہے. جناب سلمان فارسی صبح کی نماز کے بعد اعلان کرتے تھے، اپنے اپنے نوزاد بچوں کو لے آؤ علی کے سامنے، علی کو دکھانا. اگر آپ کا بچہ علی کو دیکھ کے مسکرا دے تو سمجھ لینا کہ حلالی ہے. کیا طریقہ تھا پہچانوانے کا. جناب سلمان فارسی روز جناب سیدہ کے دروازے پہ جا کے جھاڑو دیتے تھے. یہ جھاڑو دینے کا اتنا بڑا کرم ہو گیا سیدہ کے دروازے پہ کہ سلمان و منا اہل بیت بن گئے. جناب فضہ جھاڑو دیتے دیتے اتنی بڑی عالمہ ہو گئی کہ 40 سال تک سوائے قرآن کے کچھ نہیں بولا. کوئی سوال کیا جاتا تو جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی. یہ کہنے دیجئے کہ جن کے دروازے پہ جھاڑو دینے والوں کا یہ مرتبہ ہے تو اس دروازے کی آل کا کیا مرتبہ ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ مجالس ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے. ہر ایک کو یہ نعمت نہیں دی اللہ نے، یہ بھی نسل دیکھ کے دی جاتی ہے. جن کی نسلیں پاک ہوتی ہیں انہیں اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ اہل بیت کا ذکر کریں. بلیسنگ ہے خدا کی قسم. اپنے بچوں کو آن لائن بھی اگر مجلسیں ہو رہی ہیں تو بچوں کو برابر میں بٹھا کے دکھانا. 80 سال کا ایک بوڑھا مولا کائنات کے پاس آیا، مولا میں 80 سال کا ہو گیا ہوں. کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری عمر پائی لی تم نے. کہ مولا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ 80 سال کی عمر میں کتنے سال میرے اچھے گئے کتنے برے گئے. مولا نے کہا بہت آسان ہے، حساب لگا لو. کہ کیسے؟ کہ اپنے عمر کے سالوں پر پہلے غور کرو. کتنے سالوں میں تم نے عبادت شروع کی، پھر اس کے بعد جب سال گن لوگے تو ان سالوں میں ان مہینوں کو دیکھو، اس پہ غور کرو کتنے مہینے تم نے عبادتوں میں گزارے. پھر جب مہینوں کا پتہ چل جائے تو اس میں دن کا حساب کرو، کتنے دن ان مہینوں میں تم عبادتوں میں گزارے. جب دنوں کا پتہ چل جائے تو لمحوں کو دیکھو، کتنے لمحے تم نے عبادتوں میں گزارے. پھر ان لمحوں پر غور کرنا، جو لمحہ ہمارے ولایت کے ذکر میں گیا وہی کام کا ہے. سوچئے آپ، یہ جو بیٹھے ہم ذکر ولایت اہل بیت بیان کرنے کے لیے بیٹھے، ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو عزیزو یہ کام کے لمحے ہیں، یہ ہمیں ابھی نہیں پتہ چلے گا. جب آخرت میں ہم اس کا ثواب دیکھیں گے کہیں گے پروردگار کاش ہماری پوری زندگی ذکر اہل بیت میں نکل جاتی. لیکن دنیا ایک کشش ہے، دنیا میں اپنی طرف کھینچتی ہے اور آدمی اتنا کھچا چل جاتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے جو غریب ہے وہ امیر بننا چاہتا ہے، جو امیر ہے وہ لکھپتی بننا چاہتا ہے، جو لکھپتی ہے وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ بڑا ٹائکون بننا چاہتا ہے. لیکن اس کا ویژن صرف دنیا تک ہے. اسلام کتنا پریکٹیکل مذہب ہے. اسلام کا ویژن صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے. دنیا ایک پارٹ آف زندگی، ایک پارٹ. پھر اصل زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد.
یعنی دنیا ہمارے لیے ایک جیسے کتاب ہوتی ہے نا، کتاب اگر 1000 پیج کی ہے تو انٹروڈکشن کتنے پیج پہ ہوتا ہے؟ 3-4 پیج پہ. وہ 3-4 پیج ہماری یہ زندگی، باقی 1000 پیج ہمیں وہاں پہ پڑھنے ہیں. لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ 1000 پیجوں کا خلاصہ اسی 3-4 پیج میں ہوتا ہے. یہ 3-4 پیج سمجھ میں آ گئے تو پوری کتاب سمجھ میں آ جائے گی. اگر یہ 3-4 پیج چھوٹ گئے تو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی کو ویلیویبل بنانا ہمارا مقصد حیات ہے. ہمارے ہاتھ میں ہے اپنی زندگی کو بہترین بنانا. ایسے ذاکرین کو سنیے، ایسے خطیبوں کو سنیے جو آپ میں چینج، ریفارمیشن پیدا کریں. مجلس میں چینج کا آنا ضروری ہے. جب آنا تو اسی مقصد سے آنا کہ میں جاؤں تو جب وہاں سے اٹھوں تو میرے دل میں ولایت اور نکھر جائے، میں جتنا عمل کر رہا ہوں اور اس میں خوبصورتی آ جائے. جیسے کہ میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہوں، آج کا تحفہ بھی لے لیجیے. اور ہر آدمی آج کے اس تحفے کا محتاج ہے. پیسہ کس کو نہیں چاہیے؟ سبھی کو چاہیے، سب کی ضرورت ہے. پیسے کو ضرورت ہی تک رہنے دیجیے. ضرورت جب حکومت کرنے لگتی ہے تو غلط ہو جاتا ہے. پیسے کی جو جگہ ہے وہ جیب ہے. بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں. پیسے کا جو مقام ہے وہ جیب ہے. محبت اہل بیت کا مقام دل ہے. اگر محبت یا یہ کہہ دوں ولایت اگر دل سے پھسل کے جیب میں آ جائے تو بک جاتا ہے عالم. لہذا جس کو جان ہے نا وہیں رکھیے. دل میں اہل بیت رہے، جیب میں دنیا رہے. اگر دنیا دل میں آ گئی اور جیب میں نعوذ باللہ اہل بیت چلے گئے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا. اور شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے. بالخصوص یوتھ پر حملہ کرتا ہے، طرح طرح کے سوالات دماغ میں پیدا کراتا ہے. سوال ہونا اچھی چیز ہے، لیکن سوال اس لیے ہونا چاہیے کہ جواب سے سیکھنے کو ملے. کچھ لوگ امتحان لینے کے لیے سوال کرتے ہیں، ایسے سوال کرو، ایسے سوال کرو، ایسے بہت مشہور واقعہ ہے. ایک عالم دین تھے، ان کے پاس ایک سٹوڈنٹ تھا. ایک کیا کافی سٹوڈنٹ تھے، جس میں سے ایک سٹوڈنٹ بالکل بیچارہ عالم ادھر پڑھاتے، اس کا دماغ کہیں اور ہوتا. میرے سامنے سر بیٹھے ہوئے، یہ بھی پڑھاتے رہتے. ایسے سٹوڈنٹ بھی مل جاتے ہیں کبھی کہ آدمی جو ہے نا پڑھاتا ہے، وہ اسے بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو روز وہ شرمندہ ہوتا، روز ڈانٹ سنتا. استاد روز ڈانٹتے، کیسے لڑکے ہو یار، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہے تمہارے دماغ میں، کیا ہے. ایک دن وہ بیٹھا رو رہا تھا تو اس کے دوست نے کہا کیا بات ہے؟ کہ کیا بتاؤں، میں یہ سوچ کے نہیں آتا کہ مجھے وقت برباد کرنا ہے، میں سیکھنے ہی آتا ہوں لیکن میرا دماغ کم وقت ادھر ادھر چلا جاتا ہے. دماغ ایسی چیز ہے جو نماز میں ہی سیدھا نہیں رہتا ہے. کتنے خیالات جو عام طور پہ ٹی وی دیکھنے میں نہیں آتے، نماز میں آ جاتے ہیں. اب بھول گیا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت. رضان محترم، اس نے کہا میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، روز مجھے ٹیچر ڈانٹتے ہیں. دوسرے نے کہا تجھے عقل ہے یا نہیں ہے، تو کہاں بیٹھا ہے، تو نجف میں ہے، جا مولا کے پاس جا کے شکایت کر. مانگ مولا سے، کیا مانگتا ہے، علم چاہیے نا، جا مولا سے مانگ. بات سمجھ میں آئی. زری کو پکڑ کے رونے لگا، رو کے جیسے ایک ننھا سا بچہ ضد کرتا ہے تو مولا مجھے علم چاہیے. روتے غش کھا گیا. ایک عجیب سی کیفیت. تو خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات اپنے مزار سے اٹھے، قریب میں آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھ دیا تو زندگی بدل جاتی ہے. یا علی میرے مولا علی، کندھے پہ ہاتھ رکھا. کیا بات ہے مولا، علم چاہیے، بس اتنی سی بات.
جا میں نے تجھے علم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کان میں پھونک دیا، جا۔ اب یہ اٹھ کے قرآن اٹھاتا ہے تو پورا قرآن کا علم اسے دماغ میں محسوس ہو رہا ہے، جو پیج کھولتا ہے وہ پہلے سے اسے یاد ہے۔ حیران ہو گیا، دوڑا ہوا گھر پہنچا، جو سبجیکٹ اسے بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا نا وہ کتاب اٹھائی۔ اب ابھی پیج کھلا نہیں ہے، اس کے دماغ میں آ گیا فلاں باب ہے، فلاں ذکر ہے، فلاں چیز کا علم ہے، جہاں سے کتاب کھولے پہلے سے جانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ دے کے بھی دیکھتا ہے، لے کے بھی دیکھتا ہے۔ اب جیسے اتنا علم آ گیا، اب فخر آ گیا۔ دو چیزیں دیکھیے، انسان کو جب مل جاتی ہے تو وہیں انسان پہچاننے میں آتا ہے، ایک علم، ایک دولت۔ علم کے بعد صبر کا ہونا ضروری ہے، دولت کے بعد بھی صبر کا ہونا ضروری ہے۔ دولت کمانا برا نہیں ہے، بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ضروری ہے، ورنہ جتنی دولت اتنی ذمہ داری، اتنی پوچھ بھی ہے۔ تو اب کیا ہوا، اس نے کہا چلو میں اب کلاس میں جاتا ہوں۔ اب کلاس میں اب جب آدمی کو کانفیڈنس آ جاتا ہے مجھے تو سب کچھ پتا ہے، تو پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی بدل جاتا ہے۔ کلاس میں گیا، ابھی استاد نے منہ کھولا تھا، اس نے استاد کے ذہن کو پڑھنا شروع کر دیا کہ آج تو سر یہ پڑھانا چاہتے ہیں، سر یہ پڑھانا چاہتے ہیں، اور ابھی استاد بولتے ان سے پہلے بولنے لگتا تھا۔ استاد نے کہا کیا بات ہے؟ اب اس نے سوال کرنے شروع کی، طرح طرح کے سوال، وہ بیچارے جواب دیتے دیتے تھک گئے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، چوتھے دن استاد ہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سب سے کہا کہ تم جاؤ بیٹا، تم ذرا بیٹھو، تم سے بات کرنا ہے۔ بیٹھ گیا بڑے شان کے ساتھ۔ اچھا دوست جو ہے نا وہ بھی اور چڑھا دیتے، غبارہ بنا دیتے آدمی۔ ارے تو نے تو آج استاد کو چکرا دیا۔ استاد پریشان ہوگی، کیسے کیسے سوالات تو نے کر دی۔ اب یہ اور خوش کہ ارے مجھے تو اب استاد سے زیادہ علم آ گیا ہے۔ کہا بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تیرے میں بہت زبردست چینج آ گیا۔ استاد نے سب چلے گئے، اس کو بلایا، بیٹا ادھر آ میرے پاس۔ گیا، جی استاد۔ کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھ کے پھونکا نا، اس نے میرے کان میں پورا سورہ ہم پڑھا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد علیہ۔ لہذا اتنے مت اڑا کرو، علم آ گیا تو صبر بھی سیکھو۔ علی کے پاس علم تھا لیکن صبر اس سے زیادہ تھا۔ عزیزان محترم، یہ کیریکٹر کہاں سے؟ ہمیں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ملے گا۔ لوگ دنیا بھر کا پیسہ خرچ کر کے مینجمنٹ کی ٹریننگ لیتے ہیں۔ ویلیو اس لیے ہے نا کہ وہ پیسہ پے کر کے سیکھنا پڑتا ہے، اور یہاں میں فری میں ملتا ہے۔ عزیزان محترم، کوئی مینجمنٹ کلاسز آپ کو یہ نہیں بتائے گی، یہ بتائے گی بزنس کیسے کرنا چاہیے، مارکیٹنگ کیسے ہونی چاہیے، پلاننگ کیسے ہونی چاہیے، اسٹریٹجیز کیسے ہونی چاہیے۔ کوئی انسٹیٹیوٹ آپ کو یہ نہیں بتائے گا ماں کے ساتھ کیسے بیہیویئر ہونا چاہیے، باپ کے ساتھ سلوک کیسے ہونا چاہیے، اولاد کے ساتھ سلوک کیسے ہونا چاہیے، دیندار کیسے بننا چاہیے۔ ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ تو ایک نماز اہل بیت نے بتائی ہے، نماز وسعت رزق۔ وسعت کہتے ہیں پھیلانے کو، رزق تو آپ جانتے ہیں رزق کیا ہے۔ آپ اس کو پیسہ مراد لے لیجئے، دولت مراد لے لیجئے، بزنس مراد لے لیجئے، جابس مراد لے لیجئے۔ اہل بیت اطہار کہتے ہیں کہ یہ نماز اگر تم پڑھو گے تو تمہارا رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اور جس نے بھی کبھی میرے سامنے آ کے پریشانیوں کا ذکر کیا، میں نے اس کو دیا۔ چند ماہ کے بعد مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا غیب سے چلتا ہے سب کچھ جو چلتا ہے، جاب بھی نہیں ہے لیکن پیسے کی کمی بھی نہیں ہے، بزنس نہیں چلتا لیکن پیسے کی کمی بھی نہیں ہے، 2 رکعت نماز ہے، صرف 2 رکعت نماز۔
نیت یہ کریں گے لیکن خلوص. ٹرائل کے لیے کوئی عمل مت کیجئے. لیٹ می ٹرائی، ایسے بھی جواب ملتے ہیں. ہم نے کسی کو بتایا کہ یہ کیجئے، اوکے مولانا لیٹ می ٹرائی. بھائی خلوص جہاں نہیں ہوتا، ٹرائی کس کو کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کو ٹرائی کرو گے یا امام کو ٹرائی کرو گے؟ ٹرائی نہیں، یس میں کروں گا اور مجھے ملے گا. عمل یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، شک کی بنا پہ نہیں ہے. شک پیدا کرتا ہے شیطان تاکہ خلوص ختم ہو جائے. جب خلوص ختم ہو جائے تو اثر ختم ہو جائے. جب اثر ختم ہو جائے ذہن میں سوال، مولانا نے تو ایسے تھکا دیا، ملا کچھ نہیں. یہ شیطان کے حربے ہے جانے مطلب، شیطان کے حربے. خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ اس نماز کو پڑھیے گا. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں وسعت رزق کے لیے قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم، 1 قل یا الکافرون، 1 مرتبہ قل اللہ احد. دوسری رکعت میں بھی سیم یہی ریپیٹ کریں گے. باقی تمام چیزیں صبح کی نماز کی طرح، یعنی قنوت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجود، تشہد، سلام سب سیم ہے. آپ یہ سٹارٹ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ مجھے آپ دعا دیں گے کہ واقعی کوئی چیز مولانا نے دے دی اس مرتبہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو میں کہہ رہا تھا کہ علم کے لیے صبر چاہیے، دولت کے لیے بھی صبر چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. جناب موسیٰ کے دور میں اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، کیونکہ کسی نے سوال کر لیا تھا موسیٰ سے، موسیٰ یہ بتاؤ اس وقت سب سے بڑا عالم پوری زمین پہ کون ہے؟ کہ میں. یہ خطرناک چیز ہے. اللہ نے نبیوں کی میں بھی نہیں برداشت کی، تو ہماری اور آپ کی میں یہ کہاں سے برداشت ہوگی کسی کو؟ کیا سب سے بڑا عالم کون؟ کہ میں. فوراً جبرائیل آئے، اللہ نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، وہاں تم ایک شخص کو پاؤ گے، اس سے جا کے علم حاصل کرو. چونک گئے موسیٰ، کوئی ایسا بھی ہے جو مجھے پڑھا سکتا ہے؟ اب تک تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں. بڑا فرق ہے اہل بیت میں اور دیگر انبیاء میں. ایک مرتبہ چلے سفر کرتے ہوئے، لمبا سفر کر کے پہنچے وہاں پہ، دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے. کہ السلام علیکم، مجھے موسیٰ کہتے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں. کہ پھر آپ جانتے ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں. تم اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہو؟ کہ ہاں. میں نہیں بنانا چاہتا تم میں وہ کوالٹیز نہیں ہے. دیکھیے کیسے، جہاں پہ پہلے اللہ چاہتا تھا کہ ان کا فخر ختم کرے، وہ جو گھمنڈ آ گیا تھا نا، I am the one، وہ میں ختم کرنا چاہ رہا. کہ تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، ابھی تم اس لائق نہیں بنے کہ تم میرے اسٹوڈنٹ بنو. کہ نہیں ایسے مت کہو، بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، پیدل چل کے آیا ہوں، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے میں تمہارا امتحان لوں گا، اگر اس میں پاس ہو گئے تو اسٹوڈنٹ. کہ اچھی بات ہے، لے لیجیے امتحان. کہ اس کی چند شرطیں ہیں. کہ کیا ہے؟ سب سے بڑی شرط تو یہی ہے کہ تم کچھ پوچھو گے نہیں، میں کچھ بھی کروں ٹوکو گے نہیں. کہ اچھی بات ہے، نہیں ٹوکوں گا، یہ تو بہت آسان ہے. چلے نکل کے، سامنے دریا آیا. بہت سنا ہوا واقعہ ہے، اب یہ مت کہیے کہ مولانا وہی چیز پڑھ رہے ہیں جو سنتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی. کسی نے مرحوم خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب قبلہ سے کہا تھا کہ مولانا نئے مصحف پڑھیے گا. کیا تم نئی کربلا بنا دو، ہم نئے مصحف پڑھ دیں گے. تو عزیزان محترم، ہے پرانی چیزیں لیکن ریلیٹ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی. تو عزیزو، اب یہ ہوا کہ کشتی وہاں پہ ایک تھی اور غریب آدمی کھڑا ہوا تھا. کہا یہ دریا پار کرنا ہے؟ کہا چلو پار کروا دیتے. اب یہ بیٹھ گئے، کشتی چل رہی ہے. جب دریا کے کنارے پہ پہنچے تو چپکے سے جناب خضر نے کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا. اور موسیٰ نے دیکھا، موسیٰ ہے نبی، ٹوکنا ان کی عادت. اب کیا کرے؟ کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ٹوکو گے نہیں، پوچھو گے نہیں، جاؤ واپس جاؤ. یا پھر کہ نہیں ایک موقع اور دے دو.
کہا چلو اچھی بات. پھر چلے سامنے. آگے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک خوبصورت سا بچہ کھیلتا ہوا ان کی طرف آیا. موسیٰ نے دیکھا کہ خضر نے تلوار نکالی, اس کی گردن اڑا دی. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ایک ننھے سے بچے کو بے خطا مار دیا, بغیر جرم کے قتل کر دیا. کہا تم نے دوبارہ ٹوکا؟ کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوگی. کہا چلو آخری موقع. کہا ٹھیک ہے بس آخری موقع. اور آگے چلے. ایک بستی سے گزر رہے تھے, بستی والے اتنے بدتمیز تھے کہ ان کی طرف پتھر مارنے لگے. کھل گیا, موسیٰ کو بڑا کھلا. کہ ایسی بستی میں کیوں آئے؟ لیکن ٹوکا نہیں. کہ ٹوکوں گا تو پھر مجھے یہ نکال دیں گے, ڈسکوالیفائی کر دیں گے. لیکن بستی والوں سے دل ٹوٹ گیا تھا. بستی سے نکل رہے تھے, آخری گھر کی دیوار سے گرنے والی تھی, جلدی سے خضر بڑھ کے اس دیوار کو کندھا دے کے سیدھا کر دی. اب آگے بڑھے تو موسیٰ نے کہا ایسے بستی والوں کے لیے آپ نے احسان کر دیا؟ کہ پھر تم نے ٹوکا؟ کہ اب چلے جاؤ. اچھا بھیا چلا جاتا ہوں, میں سمجھ گیا میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا, لیکن یہ تو بتا دو یہ 3 چیزیں تم نے کی کس لیے؟ کہ پہلی بات تو یہ تھی جو وہ کشتی تھی وہ بہت غریب انسان کی تھی. وہاں کا بادشاہ 2-3 دن کے بعد کسی اور جگہ اپنی پوری فوج کو لے کے جانا چاہتا ہے, سب کی کشتیوں چھین لینے والا ہے. اور یہ غریب کی اگر کشتی چلے گی اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا. اور یہ بڑا غریب آدمی ہے. جب کسی کی کشتی نہیں ہوگی, جب یہ اپنا کشتی کا ریپیئر کر لے گا تو اچھا خاصا کما لے گا. یہ روز دعا کرتا ہے اللہ سے کہ پروردگار دولت دے, وہ ایک موقع مل جائے گا اس کو, اس کا بزنس اچھا چل جائے گا. اس لیے میں نے اس کے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو نہ اٹھائے. اچھا بات سمجھ. وہ بچے کو جو تم نے قتل کیا, کہ وہ بچہ بڑا ہو کے ظالم ترین انسان بننے والا تھا, لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو. میں نے قتل کر دیا. کہ پھر وہ جو دیوار تم نے, کہ وہ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے ایک یتیم کا خزانہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی, خزانہ باہر آ جاتا, لوگ اس کو لوٹ لیتے, لہذا میں نے اس کو روک دیا. کہ ٹھیک ہے. اب موسیٰ کو احساس ہو گیا کہ میرا علم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. اب دماغ میں یہ بات ہے. پھر یہ لوگ سفر کر رہے تھے دریا سے, اتنے میں دیکھا ایک پنچھی, ایک پرندہ پانی میں غوطہ لگاتا اور تھوڑا سا پانی باہر نکالتا, کبھی دائیں پھینکتا, کبھی بائیں پھینکتا, کبھی آگے پھینکتا, کبھی پیچھے پھینکتا, پھر غوطہ لگاتا. تو دونوں کے دونوں دیکھتے رہے. اب اتنے میں موسیٰ نے کہا استاد محترم یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہ مجھے بھی نہیں پتا. موسیٰ نے کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ کہ واقعی مجھے بھی نہیں پتا. اتنے میں یہ لوگ کنارے پہنچے, دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے سے آ رہا ہے. مسکرا کے کہا کہ تم دونوں کا علم ابھی اس لائق نہیں ہے کہ اس پرندے کو پہچانے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ پرندہ بتا رہا ہے کہ تمہارا ایک آخری نبی آنے والا ہے, اللہ اس کے اسلام کو دائیں بھی پھیلائے گا, بائیں بھی پھیلائے گا, آگے بھی پھیلائے گا, پیچھے بھی, پوری کائنات میں اس کا اسلام پھیلے گا. اور یہ جو بار بار ایک قطرہ نکال کے چھوڑ رہا تھا, گرا رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ اس کے علم کے سامنے تم دونوں کا علم ایک قطرے کے برابر ہے اور اس کا دریا کے برابر ہے. یہ کہہ کے وہ نوجوان چلا گیا. ہمیں واقعی پتا بھی نہیں چلتا وہ جوان کون تھا. اگر کوفے کے منبر سے میرا مولا نہ کہتا کہ میں ہی تو موسیٰ کا بھی استاد ہوں, خضر کا بھی استاد ہوں.